فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. حاضرین اکرام، بزرگوں، نوجوانوں اور میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، عبادتیں اور شکرانے اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں کہ جس نے نہ صرف یہ کہ ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں ایمان کی دولت بخشی، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء و رسول علیہ السلام کے سلسلے بھیجے، ہمیں ایک ایسی روشن راہ پر چھوڑا کہ جس کی راتیں دن سے زیادہ روشن ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کی آخری کڑی میرے اور آپ کے نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی اور اپنے دین کو مکمل فرما دیا۔ حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ حشر کی ایک آیت تلاوت فرمائی۔ اس آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور تم میں سے ہر ایک شخص، تم میں کا ہر ایک نفس یہ دیکھے کہ اس نے کل قیامت کے دن کے لیے کیا بھیج رکھا ہے، آنے والی قیامت کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ واتقوا اللہ،
اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ خبیر بما تعملون. یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی بڑی خبر رکھنے والا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ. اور دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، ان کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اس کے بدلے میں اللہ نے انہیں ان کے اپنے نفسوں سے غافل کر دیا، انہیں اپنی ذات سے غافل کر دیا. اب وہ نہیں سمجھتے کہ انہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. حضرات، یہ آیت ہمیں محاسبے کی دعوت دیتی ہے. محاسبہ کیا ہے؟ حساب کتاب لینا. محاسبہ کیا ہے؟ کہ آدمی اپنے روزانہ کے اعمال کا حساب کتاب لے. ہر روز رات جب اپنے بستر پر لیٹے تو آنکھیں بند کرنے سے پہلے کچھ لمحوں کے لیے صبح سے لے کے شام تک کے تمام کاموں کا جائزہ لیں. ہر ایک چھوٹی سی بات اور بڑے سے بڑا عمل، جو کاروبار کیا، جو عبادتیں کی، جو نمازیں پڑھی، جو کچھ کیا، اپنے تمام اعمال کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ آیا جو کچھ میں نے آج دن بھر میں کیا اس سے مجھے کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے یا نقصان ملنے والا ہے. میں نے جو یہ اعمال انجام دیے یہ نبی علیہ السلام کے احکامات تھے، اللہ رب العزت کا حکم تھا، یا میں اپنے نفس کی پیروی کر رہا تھا؟ میں اپنے رب سے قریب ہوا یا دور ہوا؟ موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے کوئی سامان تیار کیا یا یوں ہی آج کا دن ضائع کر دیا؟ جو اعمال کیے ان اعمال کا کیا جائزہ ہے؟ ان اعمال کا کیا حشر ہونا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ہر ایک شخص جائزہ لے لے کہ اس نے کل قیامت کے روز کی کیا تیاری کر رکھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، کہ چالاک وہ ہے، زیرک وہ ہے، فائدہ اٹھانے والا وہ ہے، عقل مند وہ ہے من دان نفسه، جو اپنے نفس کا جائزہ لے، اپنے اعمال کا جائزہ لے لے، اپنا محاسبہ کرتے رہے. وعمل لما بعد الموت، اور آنے والی موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے. موت کے بعد جو زندگی ہمیشہ والی زندگی آنی ہے اس کے لیے عمل کرے. آدمی اپنے عقیدے، اپنی عبادات، اپنے معاملات، اپنے صدقات، ہر ایک چیز کا بغور جائزہ لے. دیکھیں کہ میرے اعمال جو میں نے کیے ان میں ریا تھی کیا؟ کسی کو دکھانے کے لیے میں نے نمازیں پڑھی ہیں کیا؟ جو میں نے کاروبار کیا اس میں کسی کو دھوکہ تو نہیں دیا، جھوٹ تو نہیں بولا، کہیں بھولے بٹکے اللہ رب العزت کے ساتھ شرک تو نہیں کر دیا، کسی پر ظلم تو نہیں کر دیا، کسی کا حق تو نہیں مارا، بیوی بچوں پر ہاتھ تو نہیں اٹھایا. نمازیں پڑھی یا نہ پڑھی، نمازیں پڑھنے گیا اگلی صف میں تھا یا پچھلی صف میں تھا، نمازیں پڑھی تو دل نماز میں تھا یا کاروبار میں لگا ہوا تھا. اپنے ہر عمل کا بغور جائزہ لے. صرف اپنے اعمال کا جائزہ نہ لے بلکہ نعمتوں کا بھی جائزہ لے. کوشش کرے کہ اللہ کی نعمتوں کا احساس ہو سکے. اللہ نے جو نعمتیں ہم کو عطا کی ہوئی ہیں ان کو محسوس کرے. اللہ نے ہم کو دولت کی نعمت دی، ایمان کی دولت دی ہوئی ہے کہ اس رب کو رب جانتے ہیں، غیروں کے در پہ سر نہیں جھکاتے. صحت کی دولت دی ہے، الحمدللہ سارا جسم صحیح سالم ہے، چل پھر سکتے ہیں، مسجدوں کو آ سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں، نوکریاں کر سکتے ہیں. عافیت کی نعمت دی ہوئی ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی نعمت ہے. ہمارے سروں پر بم نہیں گر رہے، ہمارے گھروں کو ڈھایا نہیں جا رہا، ہمارے بچے اطمینان سے اسکولوں کو جاتے ہیں، ہم روزینہ اپنے کاروبار کرنے، اپنی دکانوں پر، اپنی آفسوں پر پہنچ پا رہے ہیں، گھر کو لوٹ آ رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کھانا پا رہے ہیں. توفیق کی نعمت تھی. اللہ نے نعمت دی کہ ہم کو نمازیں پڑھنے کی توفیق دی،
اس سے دعائیں مانگنے کی توفیق دی، اس کے لیے کچھ قرآن پڑھنے کی توفیق دی، ہم اللہ کی ان نعمتوں کا احساس کریں، ان نعمتوں کو محسوس کریں، پھر ان نعمتوں کے بدلے اس کا شکر ادا کریں، اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اور کہیں کہ میرے رب تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ نعمت بھی دی، یہ نعمت بھی دی، اس نعمت سے بھی نوازا، ایک ایک نعمت کا اس کا شکر ادا کرے۔ پھر آدمی جائزہ لے، انسان جائزہ لے کہ دن بھر میں اس سے کیا گناہ ہوئے، عبادتوں کا جائزہ لے لیا، اس کی نعمتوں کا جائزہ لے لیا، اب گناہوں کا جائزہ لے کہ آج جب میں صبح اٹھا تو کیا میں نے گناہ کیا، اللہ کی کہاں نافرمانی کی، کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کسی سے جھوٹ تو نہیں بولا، کوئی حرام کام تو نہیں کیا۔ اب جب جائزہ لے اور اپنے نامۂ اعمال میں، اپنے دن بھر کے کاموں میں کوئی گناہ پائے تو اپنے رب کے حضور لوٹ جائے، اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور اس سے ان گناہوں کی معافیاں مانگے، ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ کے حضور پہنچے اور اس سے استغفار طلب کرے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الکیس من دان نفسہ، کہ چالاک وہ ہے جو اپنے نفس کا، اپنے محاسبے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، روزانہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے عمل کرے۔ حضرات، محاسبہ نفس ایک ایسی چیز ہے کہ ہر ایک ذی روح، ہر شخص کو اس کی ضرورت ہے، کوئی شخص ایسا نہیں جس کو اس کی ضرورت نہیں پڑ سکتی، کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، کوئی جاہل ہی کیوں نہ ہو، کتنا پیسے والا کیوں نہ ہو، کوئی غریب کیوں نہ ہو، کوئی بادشاہ کیوں نہ ہو، کتنا بڑا آدمی ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچے ہوں، ہر ایک شخص جس کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بھیجا اور اس کو ایمان کی دولت سے نوازا، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، کیونکہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کو موت کب آنی ہے۔ ہر ایک شخص کو موت آنی ہے اور بالکل اچانک آنی ہے، پہلے سے کسی کو نہیں پتا کہ اس کی موت کب آنی ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس نے کس جگہ مرنا ہے، کس لمحے مرنا ہے۔ تو جب ہر لمحہ اور ہر آن یہ موت کا فرشتہ ہمارے ساتھ ہے، کسی بھی لمحہ ہمیں موت آ سکتی ہے، تو ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو اپنے اعمال پر مطمئن ہو جائے، جو اپنے اعمال پر مطمئن ہو جائے کہ مجھے محاسبے کی ضرورت ہے۔ بھلا بتائیے کون ہوگا جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، جس نے کسی کا دل نہ دکھایا ہو، جس نے اپنے رب کی نافرمانی نہ کی ہو، کوئی دولت کے غرور میں آ کر، کوئی طاقت کے نشے میں آ کر، کوئی اپنے علم کے اور اپنے علم کے تقوی پر اور اس پر غرور پا کر کسی نہ کسی کا دل نہ دکھایا ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچائی ہو، کبھی غصے میں آ کر بیوی بچوں پر ہاتھ نہ اٹھایا ہو، تو ایسا تو کوئی شخص ہو ہی نہیں سکتا کہ جس نے اللہ رب العزت کے کسی احکام کی نافرمانی نہ کی ہو، اس سے کوئی گناہ نہ ہوا ہو۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بنایا جو غیر محض ہیں، یعنی ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم، کہ وہ اللہ کے احکامات کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ فرشتوں کو پیدا کیا جن سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہی نہیں ہو سکتا، اور پھر شیطان کو پیدا کیا، فرمایا شیطان کا وعدہ قرآن میں ذکر کیا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، کہ تیری قسم میرے رب، تیری قسم میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا اور ان کو غلط کاموں کے حکم دوں گا، ان سے جھوٹے وعدے لوں گا۔ تو فرشتوں کو پیدا کیا جو خیر محض، جن سے گناہ کی امید ہی نہیں کی جا سکتی، اور شیطان کو بنایا جو شر محض ہے، کہ جس سے خیر کی بھلائی کی امید ہی نہیں کی جا سکتی، جس نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ساری زندگی اس کے بندوں کو بہکائے گا، اور فرشتوں اور شیطان کے بیچ میں انسان کو رکھا، ان دونوں صفتوں کے درمیان انسان کو رکھا، اور فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے اسے دونوں راہیں دکھا دی، اچھا بھی دکھلا دیا اور برا بھی دکھلا دیا۔
اب اسے یہ اختیار دے دیا، اس کے ہاتھ میں یہ پاور دے دی، اسے یہ آپشن دے دیا کہ چاہے تو نیکی کے کاموں کو چن لے اور اس کا شکر گزار بندہ بن جائے، یا گناہ کے کاموں کو اختیار کر لے اور گناہگار انسان بن جائے۔ تو انسان کو اللہ رب العزت نے جب یہ اختیار دے دیا کہ ہمیشہ اس کی زندگی خیر اور شر کے بیچ میں رہے، ہمیشہ اس کا معاملہ یہ رہے گا کہ کبھی تو اس کا دل برائی کی طرف لپکے گا، اور اگر وہ اس کی اپنی اصلاح کر لے تو اپنی ذات کو برائیوں سے اپنی ذات کو برائیوں سے روک کر وہ نیکیوں کو کرنے کی کوشش کرے گا۔ چنانچہ اس محاسبے کی ضرورت سے کوئی انسان بڑا نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جس کو اس محاسبے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کا تعارف ہی یہ کرایا، قرآن میں فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ انسان تو مال کی محبت میں بڑا شدید واقع ہوا، مال کے حصول کے لیے دیوانہ وار اس کے پیچھے بھاگے چلا جاتا ہے۔ فرمایا إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا، کہ یقیناً انسان کو لالچی پیدا کیا گیا، جلد باز پیدا کیا گیا، اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، کہ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جزا فضا کرنے والا اور شکایتیں کرنے والا بن جاتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے کوئی خیر پہنچتا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی بھلائی پہنچتی ہے، کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو روکنے والا اور بخیل بن جاتا ہے۔ پھر ذرا ایک لمحے کو رکیے اور سوچیے، مان لیجئے کہ کوئی ایسا انسان ہو جس سے کوئی گناہ کبھی سرزد نہیں، مان لیجئے کہ ایک ایسا انسان ہے جس نے اللہ کے تمام فرائض ادا کر دیے، جس نے اللہ کی منع کردہ چیزوں سے ہر ایک چیز سے اپنے آپ کو روک رکھا ہے، جو تمام سنن نوافل کا اور تمام اذکار کا اور ہر ایک نیکی کا خوب اہتمام کرتا ہے۔ مان لیجئے، ممکن نہیں، مان لیجئے کہ کوئی شخص ایسا ہو، تب بھی یہ دیکھیے کہ کیا اس پر اللہ کی نعمتیں کم ہیں؟ کیا اس پر اللہ کی نعمتیں کم ہیں؟ کیا اس پر اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا نہیں بنتا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کا مقام ہے؟ سید الانبیاء ہیں، سید الاتقیاء ہیں، اماموں کی، نبیوں کی امامت فرمائی، سید الخیر البشر ہیں، اللہ نے جو کچھ پیدا کیا اس میں سب سے بہتر آپ کی ذات ہے، معصوم عن الخطا ہے، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، ہر لمحہ اللہ کے ذکر میں رہنے والی ذات ہے، لیکن کیا حال ہے؟ ساری کی ساری رات اللہ کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہوگی، اتنی لمبی نماز کہ آپ کے پاؤں میں سوجن آ گئی، پاؤں سوج گئے ہیں۔ پیارے بلال نے یہ حالت دیکھی تو پوچھا میرے آقا کیا بات ہے؟ میرے آقا آپ کو اس تھکان کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو یہ ساری رات رونے کی اور آہو بکا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا آپ کو اپنے نفس کو اتنا تھکانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، آخر کیا بات ہے کہ آپ اتنا روتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بلال افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یہ جو اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، یہ جو ساری مخلوق سے بہتر بنایا ہے، یہ جو مجھے اتنا مرتبہ دیا، روز قیامت حوض کوثر اور اتنے اونچے مقامات کا وعدہ کیا، کہ کیا میں اس کا شکر گزار نہ بن جاؤں؟ کیا ان نعمتوں پر میں اس کا شکریہ ادا نہ کرنے والا بن جاؤں؟ تو اللہ کی نعمتیں جو ہمارے روزینہ کے اعمال اچھے ہوں تو حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے، مگر بالفرض محال اگر ہمارے سارے اعمال اچھے ہوں، سارے گناہوں سے ہم رکے ہوئے ہوں، تو یہ نعمتیں ہمیں مجبور کرتی ہیں کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں۔ حضرات یہ محاسبہ کیا کیسے جاتا ہے؟ علماء نے اس کے کئی طریقے بتلائے۔ بعض علماء نے یہ بتلایا کہ انسان اعمال کو کرنے سے پہلے رک جائے، اپنی ذات کو روک لے اور دیکھے اور ایک لمحے کے لیے سوچے کہ میں یہ جو عمل کرنے جا رہا ہوں، یہ عمل مجھے فائدہ پہنچانے والا ہے یا نقصان پہنچانے والا ہے؟ اس عمل کے انجام دینے سے میں اللہ کے قریب ہو جاؤں گا یا اللہ سے دور ہو جاؤں گا؟
یہ جو عمل میں اب کرنے جا رہا ہوں یہ مجھے روز آخرت فائدہ پہنچائے گا یا نقصان پہنچائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسم ما حاک فی نفسک، گناہ یہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے کہ آدمی گناہ کرنے سے پہلے جھجکتا ضرور ہے، کھٹکتا ہے، اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ اب میں جو یہ عمل کرنے جا رہا ہوں یہ گناہ ہے۔ تو بعض علماء نے یہ طریقہ بتایا کہ ہر عمل کو کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ آیا یہ جو میں عمل کرنے جا رہا ہوں یہ میری ذات کو فائدہ پہنچانے والا ہے یا نقصان پہنچانے، پھر جب عمل کر چکے تو پھر سے غور کریں، عمل کرنے سے پہلے بھی دیکھیں اور عمل کرنے کے بعد پھر سے غور کریں کہ یہ جو میں نے عمل کیا تھا اچھا تھا یا برا تھا۔ اگر اچھا تھا تو اس میں مزید بہتری لائی جا سکتی ہے یا نہیں لائی جا سکتی؟ میں نے 2 رکعتیں نماز پڑھی تو یہ نماز میں نے اچھی پڑھی یا بری پڑھی؟ نماز میں میرا دل نماز میں لگا رہا یا یہاں وہاں گھومتا رہا؟ میں اس کو اور اچھا کیسے بنا سکتا ہوں؟ یا میں نے کوئی گناہ کا کام کیا، میں نے گانا سن لیا، سگریٹ پھونک لی، کوئی گناہ کا کام کر لیا تو اب میں یہ عہد کروں کہ اب میں دوبارہ اس کام کو نہ کروں گا، میں اللہ سے وعدہ کروں، شرمندہ ہو جاؤں اور توبہ کروں، اس کے حضور گڑ گڑاؤں کہ مجھے توفیق دے کہ اب میں اس گناہ کو نہ دہراؤں۔ تو بعض علماء نے یہ طریقہ بتلایا کہ عمل کرنے سے پہلے بھی سوچے اور عمل کرنے کے بعد بھی سوچے۔ بعض علماء نے ترتیب وار کچھ عمل بتلائے، فرمایا کہ بندہ سب سے پہلے یہ دیکھے کہ اس کے فرائض میں اس سے کہاں کہاں کوتاہی ہوئی، وہ سارے کام جو اللہ نے واجب کر دیے، جو اس کے اوپر فرض کیے گئے ہیں، کیا ان فرائض کی ادائیگی مکمل طور پہ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ دن میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، 5 وقت کی نمازیں ادا کر پا رہا ہے یا نہیں کر پا رہا؟ سال میں 1 دفعہ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کر پا رہا ہے یا نہیں کر پا رہا ہے؟ اللہ نے اگر استطاعت دی ہے، حج فرض ہے، حج کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ جو اعمال اللہ نے فرض کیے ہیں، ماں باپ کی اطاعت کرنا، بیوی بچوں کا حق ادا کرنا، اللہ کی راہ میں پیسے خرچہ کرنا، جو چیزیں فرض کر دی گئی ہیں ان تمام فرائض کا بغور جائزہ لیں، دیکھیں کہ اللہ نے جو کچھ فرض کیا ہے اس پر عمل کر پا رہا ہے یا نہیں کر پا رہا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر منہیات کا جائزہ لیں، اللہ نے جن چیزوں سے روک دیا ہے ان کا جائزہ لے کہ اللہ نے مجھے حرام مال کھانے سے منع کیا ہوا ہے، تم میری کمائی حرام کی ہے یا حلال کی؟ اللہ نے مجھے حرام جگہوں پر پیسہ خرچ کرنے سے روک دیا ہے، میں اللہ کی راہ میں جو پیسے خرچہ کر رہا ہوں یہ صحیح معنوں میں صحیح جگہوں پر خرچ کرتا ہوں یا اسے غلط جگہوں پر خرچ کر رہا ہوں؟ میری جوانی کہاں خرچ ہو رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت بندے کے قدم اس وقت تک اس کی جگہ سے ہل نہیں سکتے جب تک اللہ رب العزت اس سے 4 سوال نہ پوچھے۔ اس سے سب سے پہلا سوال کیا جائے گا عن عمرہ فیما افنیٰ، کہ اپنی زندگی کہاں خرچ کی، وعن شبابہ فیما ابلاہ، کہ جب نوجوان تھا تو نوجوانی کہاں خرچ کی، وعن مالہ فیما اکتسب وفیما انفقتہ، کہ اپنا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور آخری چیز وعن علمہ ماذا عمل فیہ، اور اس کے علم کے تعلق سے سوال کیا جائے گا کہ کتنا اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ تو دوسرا جائزہ لے منہیات کا کہ اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے اپنی ذات کو کس حد تک روک پا رہا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر جائزہ لے کہ اس کا دل کس قدر غفلت میں ہے، اللہ سے، اس کے رسول سے، مومنوں سے، نیک کاموں سے، اچھائیوں سے وہ کس قدر غفلت میں ہے، اللہ کا ذکر کر کے اپنے دل کی اس غفلت کو مٹائے۔ اور سب سے آخر میں جائزہ لے کہ یہ آنکھیں، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ کان، یہ زبان، یہ اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہے ہیں یا اس کے مخالف خرچ ہو رہے ہیں، کیونکہ ہر ایک شخص جانتا ہے کہ روز قیامت اللہ رب العزت اس آنکھ کو، اس کان کو، اس زبان کو، اس ہاتھ کو، اس پیر کو ہمارے خلاف گواہ بنائے گا۔ یہ زبان گواہی دے گی کہ ہم نے کب جھوٹ بولا تھا، کب کسی کی غیبت کی تھی، کب کسی کو کسی کے خلاف بہکایا تھا۔ یہ آنکھ گواہی دے گی کہ اس سے ہم نے کب برائیوں کو دیکھا تھا۔ یہ کان گواہی دیں گے کہ ہم نے کب برائیوں کو سنا تھا۔ یہ ہاتھ، یہ پیر، اللہ کی قسم ہر ایک ہمارے خلاف روز قیامت گواہی دیں گے۔
تو علماء نے فرمایا یہ 4 مراتب بیان کیے کہ اپنے فرائض کا جائزہ لے، جہاں کوتاہیاں ہیں ان کو پورا کر لے، منہیات سے جن چیزوں نے اللہ نے روکا ہے ان کا جائزہ لے، جن گناہوں میں پڑا ہوا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لے، پھر اپنے دل کا جائزہ لے کہ کس قدر غفلت میں ڈوبا ہوا ہے، پھر اس کی ریپیئرنگ کر لے، اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو زندگی عطا کرے، اسے جلا عطا کرے، اور آخر میں اپنے اعضاء و جوارح کا، اپنے جسمانی اعضاء کا جائزہ لے اور دیکھے کہ اس کا کیا حال ہے۔ حضرات میں چند واقعات بیان کروں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی موت سے قبل اپنی آخری زندگی میں زار و قطار رویا کرتے تھے، بے تحاشا رویا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ امیر المؤمنین ہیں، اللہ کے رسول کے سب سے سچے دوست ہیں، مسلمانوں میں اللہ کے رسول کے بعد سب سے بڑا آپ کا مرتبہ ہے، اور اس قدر آہوازاری اتنا کیوں روتے ہیں آپ؟ فرمایا اللہ کے حضور پیش ہونے سے ڈرتا ہوں، اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتا ہوں۔ میری تو خواہش ہے کہ کاش اللہ مجھے کوئی پرندہ بناتا، کاش اللہ مجھے کوئی پرندہ بناتا تاکہ میں مر جاتا تو میرا حساب کتاب نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ روز قیامت کو یاد کر کے زاروں قطار رویا کرتے تھے، کہا کرتے تھے میں تو بس اتنا چاہتا ہوں کہ روز قیامت میری برائیاں اور میری نیکیاں ایک برابر ہو جائیں۔ اللہ جنت نہ دیتا ہے نہ دے، جہنم سے بچاتا ہے، جنت اور جہنم کے درمیان مجھے کوئی جگہ نہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ قبر کے پاس کھڑے ہوتے، اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا لوگوں یہ قبر یہ پہلی منزل ہے، جو اس منزل میں ناکام ہو گیا آخرت میں ناکام ہو جائے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں جن کی زندگیوں کا معاملہ ہے۔ حضرت عمرو بن العاص کے بارے میں آتا ہے، فاتح مصر ہیں، بڑے مشہور صحابی ہیں، آپ کی موت کا وقت قریب آیا تو رونے لگے۔ آپ کے بیٹے آپ کو یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے آپ کے بارے میں یہ بشارت دی ہے، آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، اور آپ کے بارے میں یہ کہا ہے، مگر روئے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا میری زندگی کے 3 ادوار ہیں۔ پہلا دور جب میں کافر تھا تو میرے دل میں اللہ کے رسول کی سخت نفرت تھی، میں چاہتا تھا کہ کہاں موقع ملے اور اللہ کے رسول کا معاملہ ختم کر دوں، اللہ کے رسول کو قتل کروں۔ میری زندگی کا دوسرا دور، اللہ نے مجھ پر احسان فرمایا، مجھے ایمان کی دولت دی، اب مجھے اللہ کے رسول سے شدید محبت ہو، میں آپ سے اتنی محبت کرتا تھا کہ کبھی آپ کو جی بھر کے دیکھا نہیں، میری اتنی مجال نہ ہوئی کہ آپ کو جی بھر کے دیکھ لوں، آنکھ بھر کے دیکھ لوں۔ اگر تم مجھ سے پوچھو کہ اللہ کے رسول کیسے دکھتے تھے تو شاید میں بتانا، کبھی اللہ کے نبی کو زندگی میں غور سے دیکھا نہیں۔ لیکن پھر آپ کا انتقال ہو گیا، ہم لوگوں کے اوپر آپ کے انتقال کے بعد ذمہ داریاں آ گئی، اللہ نے ہمارے اوپر ذمہ داریاں ڈال دی۔ اب میں ڈرتا ہوں کہ اللہ رب العزت روز قیامت جب ان ذمہ داریوں کے تعلق سے سوال کرے گا تو میں کیا جواب دوں، میں اسے کیا بتلاؤں گا، اور کہیں میری پکڑ نہ کر لے، کہیں مجھے جہنم میں نہ ڈال دے، اس ڈر سے اس خوف سے روتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون، کہ یہ اللہ کی راہ میں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچہ کرتے ہیں، وقلوبهم وجلة، اور ان کے ڈر خوف سے کانپ رہے ہوتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ روز قیامت ان کو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو جھوٹ بولتے ہیں، جو شراب پیتے ہیں، جو زنا کرتے ہیں، جو چوریاں کرتے ہیں، کہ وہ اللہ کی راہ میں پیسہ بھی خرچ کریں اور اس کے سامنے کھڑے ہونے سے بھی ڈریں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یا ابنۃ صدیق، نہیں ہے صدیق کی بیٹی، یہ تو ان لوگوں کا معاملہ ہے جو اللہ کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اس کی راہ میں صدقات و خیرات کرتے ہیں، اس کے باوجود اس کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں۔ میں خطبہ ختم کرنے سے پہلے میں دوبارہ وہ آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں اور آپ غور کیجئے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور تم میں کا ہر ایک شخص، ہر ایک نفس یہ دیکھے، یہ غور کرے کہ کل روز قیامت
کل روز قیامت کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے، کیا بھیج رکھا ہے، کیا اعمال اس نے کر کے اپنے لیے اللہ کے پاس بھیج رکھے ہیں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے بڑا باخبر ہے۔ میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت مجھ کہنے والے کو، آپ سننے والے کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ رب العزت جو نوکری کی تلاش میں ہیں انہیں نوکریاں دلا دیں۔ الہ العالمین جو اچھے رشتے کی تلاش میں ہیں انہیں اچھا رشتہ نصیب فرما۔ الہ العالمین جو قرض خار ہیں، الہ العالمین تو اپنی مدد خاص سے ان کے قرضوں کو عطا کر دے۔ الہ العالمین فلسطین میں ہمارے مجبور و مظلوم بھائی بڑی بے دردی کی زندگی گزار رہے ہیں، الہ العالمین ان پر رحم فرما۔ الہ العالمین دشمنوں پر تو اپنے غیظ و غضب کو نازل فرما۔ الہ العالمین ہمارا کوئی مددگار نہیں، تیرے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، تجھے تیری وحدانیت کا واسطہ، تجھے تیرے اکیلے ہونے کا واسطہ۔ الہ العالمین ہمارے مظلوم و مجبور بھائیوں کی مدد فرما، ان کی تکلیفوں میں ان کے پینے کے لیے پانی، ان کے کھانے کے لیے کھانا، ان کے زخمیوں کے لیے دوائیں، ان مجبوروں کے لیے اپنی مدد بھیج یا رب، تیرے سوا کوئی مدد بھیجنے والا نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔